اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی چینل کے معزز ناظرین اکرام، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل کرم سے ہوں گے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دو جہاں کے والی سرور کائنات، انبیاء کے سردار، فرشتوں کے سردار، ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو نور کی لہر سے روشن فرما دیا۔ اللہ والوں، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے جس نے جہاں میں عورتوں کو عزت عطا فرمائی، جس نے اس جہاں سے کفر کو مٹایا، اسلام کا بول بولنا فرمایا۔ وہ نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے تو ہونٹوں پر صرف ایک ہی دعا تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اور جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تب بھی ان کے ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو پیاری بہن بھائیوں، وہ پیارے آقا جن کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں فرمائی، یہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں پیارے آقا تشریف لائے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کے چاند کا ایک بڑا مبارک عمل شیئر کروں گی۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول منظور کرے گا۔ جن بہن بھائیوں نے میرے اسلامی چینل کو جوائن نہیں کیا وہ اس کو جوائن کر لیں اور اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں، ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف۔ جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو اس بات کی پیشگوئی ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا پروردگار اس مہینے کو ہمارے لیے عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اور نعمتوں والا مہینہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رہنما عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اپنی امت کی فکر کی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، چاند نظر آنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ نے چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات جب بھی آپ کا جی چاہے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نوافل صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب اس نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ حاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے منہ کرتا ہوں خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے ان نوافل کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اگر آپ ماشاءاللہ تندرست ہیں تو آپ نے اتحاد کی شکل میں بیٹھے رہنا ہے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو اتحاد کی شکل میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو جس طریقے کار سے آپ نے نماز پڑھی ہے، بیٹھ کے پڑھی ہے، لیٹ کے پڑھی ہے یا چرپائی پر آپ نے نوافل ادا کیے ہیں، تو وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو لگتا ہے کہ اسے پڑھنے میں زیادہ وقت لگے گا تو پھر آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اور صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقہ کار سے اسی قطار سے آپ نے یہ 3 عمل کرنے ہیں۔ پہلا عمل 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ طریقہ کار میں نے پورا
تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو تیسرا عمل ہے آپ نے کرنا ہے وہ عمل استغفار کی دعا کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ 3 عمل جب آپ نے اس طریقہ کار سے پڑھ لیے تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی ہی انکاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کی ایک حاجت کا تصور رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجات ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو آپ کو بتایا ہے، یہ عمل طاقت والا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا پھر آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت، ہر طرح کی جائز خواہش کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو آپ کو عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت بڑھ ربیع الاول کا چاند دے کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے اور میرے تمام بہن بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ عمل صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کا بھی فائدہ پہنچ سکے۔ ہمارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 5 وقت کی نمازی بنائے، خط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔